اسلام کی تاریخ کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلے سے محرم کا مہینہ موجود ہے اور اسلامی سال کے نام سے اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا، عزت والا اور برکت والا، رحمت والا بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت کتابوں کے اندر آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو کہ احادیث کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو دریائے نیل سے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو پار کر دیا۔ اور جو دشمن اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن فرعون ظالم اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بولا میں آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو ایمان کی بات کرتا ہے جبکہ ساری زندگی فساد پھیلانے والوں میں سے۔ جی تو اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے انہوں نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ اس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ کی عظمت اور حرمت ابتدائے آفرینش سے ہے۔ اس مبارک مہینے میں کائنات کے بہت ہی اہم اور بڑے بڑے امور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے اس یوم عاشوراء کو انجام پائے ہیں۔ جی مثلا زمین و آسمان کی پیدائش، لوح و قلم کی پیدائش، جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کی پیدائش، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور آدم علیہ السلام کا آسمان سے دنیا میں اترنا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا سب کب تھا؟ یوم عاشوراء 10 محرم کو تھا۔ اسی طرح سے طوفان سے نجات، نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات اسی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یوم عاشوراء کو یوم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کی آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہ بھی یوم عاشوراء کو تھا۔ اور اسی طرح سے نمرود اور اس کی ظالم فوج کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور ظالم فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا اسی یوم عاشوراء کو تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا بھی یوم عاشوراء کو تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان علیہ میں پہنچنا بھی وہ 10 تاریخ کو تھا، یوم عاشوراء۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ بیمار ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یوم عاشوراء کو ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کیا، تو داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمایا تھا، ہواؤں میں،
جنوں میں، انسان، حیوانات، پرند، سب پر ان کی حکومت تھی، وہ بھی یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور قیامت بھی یوم عاشوراء کے دن واقع ہوگی۔ تو اس طرح سے یوم عاشوراء کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ کے نبی کے لخت جگر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کب ہوئی؟ یوم عاشوراء کو ہوئی، 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں جی۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا، بڑی خوشیوں والا ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ تو اس مہینے کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے یوم عاشوراء کو۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیا، تو اس کے بعد میں یوم عاشوراء کے روزے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہودی مدینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اللہ کے شکر میں کہ ایمان والوں کو اللہ نے نجات دیا تھا، روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ قیام اللیل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین فضیلت والا روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد میں یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ ہے، اور سب سے بہترین فضیلت والی نماز فرض نماز کے بعد میں وہ رات میں قیام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو 1 سال کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو اس مبارک مہینے میں خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا ہے۔ کون سی تاریخ کا؟ 10 تاریخ کا جی۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ سے بڑھ کر کسی اور روزے کو فضیلت نہیں دیتے تھے، تو آپ روزہ برابر رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یوم عاشوراء کی حکمت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ آج نیک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آج بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے والے حقدار ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا حضرت اپنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا، اور یوم عاشوراء کا دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ ملا کر رکھ لو، یعنی 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا. ایک روایت میں ہے اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو لاسومن التاسعہ، تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. اور بعض میں یہ بھی ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد ملا کر روزہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب وہ بھوک سے پریشان کرتے تو ان کو روئی کے کھلونے بنا کر بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. تو ہمارے لیے محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ 9, 10, 11 3 دن کے روزے رکھنا سب سے افضل ہے. یا تو صرف 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ 9, 10 کا رکھیں یا 10, 11 کا رکھیں. تو یہ 3 طرح سے، یعنی ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے 3 دن کے روزے رکھیں، یا یہ کہ صرف 10, 11 9, 10 روزہ رکھیں، یا صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں. یہ فضیلت جی اس روزے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس